أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو انہیں پا کر خوشی محسوس کرنی چاہیے، فرحت پانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہاری جمع پونجی تمام تر دولتوں سے زیادہ افضل، بہتر اور اعلیٰ ہے. اور خاص طور پر اگر کسی کو عقیدہ توحید حاصل ہو جائے تو اسے یقیناً خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ واقعتاً تمام دولتوں سے قیمتی دولت ہے. اس دنیا میں آدمی کتنی بھی محنت کر کے خون پسینے سے عقل دماغ سے کمائیاں کرے تو یہ کمائیاں کب تک رہیں گی؟ قبرستان تک بس. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے پر آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں: ایک اہل و عیال، دوسری دولت و مال، اور تیسری نیک اعمال، نیک یا برے اعمال. ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ عمل صالح. اعمال صرف ساتھ رہ جاتے ہیں. نہ قبر میں دولت کام آئے گی، نہ بیوی، نہ بچے. یہاں دنیا میں بڑا زور شور جو ہمارے یہاں رہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بچے سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا اپنی بیوی سے بہت پیار ہے، ہو یا نہ ہو جھوٹ بولتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. یہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو قبر میں بھی کسی کا کوئی تعاون کر سکے. وہاں تعاون کون کرے گا؟ عمل صالح. اور عمل صالح اگر عقیدے کے بغیر ہے تو وہ صالح نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی، میں نے اشارتاً کہا تھا کہ کوئی الٹا بھی لٹکا رہے، الٹا لٹک کر بھی عبادتیں کرے، جب کہ ہمارے دین میں ایسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. یہ کچھ صوفیوں نے الٹی سیدھی عبادتیں کھڑی کر رکھی ہیں. ہمارے دین میں الٹے لٹک کر کوئی عبادت نہیں ہوتی. ساری سیدھے سیدھے آرام سے بالکل سکون سے سر انجام دینے والی عبادتیں ہیں. لیکن اگر کوئی الٹا لٹک کر بھی کوئی عبادت کرے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ دیں گے اور فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو جیسے خاک اور غبار ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے اس طرح ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ بنیاد صحیح نہیں. اگر بنیاد صحیح نہ ہوگی تو وہ عمارت کیا قائم ہوگی؟ عمارت کیا بنے گی؟ اگر عقیدہ صحیح ہو جائے تو دنیا میں سب سے بڑی دولت یہ ہے، اور ایسی دولت پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو. اور عقیدہ صحیحہ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. یہ دولت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ، حشر میں بھی آپ کے ساتھ، اور آخرت میں آپ کے ساتھ. اور یہ حاصل ہو گئی
تو یہ ہمیشہ ساتھ ہے، ہمیشہ کی جنتوں میں انشاءاللہ ہمیں لے جائے گی۔ جنت چاہیے یا نہیں؟ جنت ہی کے لیے ساری یہ کوششیں آپ کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جنتوں میں جمع فرمائے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا عقیدہ صحیح کر دے، کہیں کوتاہی ہے وہ بھی نکال دے، اور صحیح عقیدہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ رہا مسئلہ یہ کہ بعض کلمات بھی ایسے ہیں کہ اگر صرف وہ کلمہ زبان سے نکل جائے تو آدمی کفر کی وادیوں میں جا نکلتا ہے، اور پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عذر ہے، وہ یہ ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے۔ بعض کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَهَلْ يُكَبَّ النَّاسُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ کیا إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کو جہنم میں زبان کے کلمات کے علاوہ کوئی اور چیز جہنم میں گرائے گی؟ گویا جہنم میں لے جاتے ہیں زبان کے کلمات، لہٰذا اپنے زبان سے نکالتے ہوئے کلمات کو صحیح رکھیں، اور ساتھ ہی اگر ان کلمات کے ساتھ دل کا بھی تعلق جڑا ہوا ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ لے ڈوبیں گے اگر ذرا بھی غلط ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کر دیا تھا۔ اب غیروں کو دیکھ کر آدمی کے دل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہاں ہمارے جو مزار دربار ہیں آج کل، ان کو دیکھ کر تو جی چاہتا ہے کہ اتنے خوبصورت اور کھانے اور یہ اور وہ ہر چیز ایسے بہاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیوں نہ جڑ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان لوگوں کے دوسروں کے جو طرح طرح کے الہ ہیں، معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کے معبود بنا دو۔ اور یہ کلمہ یا اس طرح کا کلمہ کہنا اپنی زبان سے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر حکمت الہی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ صحیح عقیدہ پہ رہیں گے، آپ کا عقیدہ صحیح رہے گا، آپ کو ادھر سے ادھر سے طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کی گالیاں، طرح طرح کے طعنے، یہ سارے سننے کو ملیں گے۔ اور یہ کوئی ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہمیں وہاں بھی کہہ دیا گیا، ہمیں یہ کہہ دیا گیا، وہ کہہ دیا گیا۔ آج کل کئی نام نئے نئے بھی نکلے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑا اسپیشل قسم کا وہابی دیکھے تو یہ کہیں گے یہ گلابی وہابی ہیں، پتہ نہیں کوئی پنک کلر کے ساتھ کوئی اسپیشل لگا دیتے ہیں اس کو۔ یہ ایک بات، اللہ کے دین کو اپنانے پر عقیدہ توحید تو بہت بڑی دولت ہے، اس سے تو غیروں کو بڑی چڑ ہے۔ عام نیک عمل آپ اپنائیے، آپ کو فوری طور پہ نام ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ داڑھی رکھ لیجئے، داڑھی رکھ لیجئے، اچانک آپ کو دیکھے گا کوئی آدمی مہینے دو چار کے بعد کسی نے داڑھی رکھ لی ہے، ہاں 100 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چل دیے۔ داڑھی کا کیا قصور ہے اس میں؟ اسی طرح 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 کی باتیں، طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں، لیکن یہ کوئی ہمارے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ شروع سے نبیوں کے ساتھ قائم رکھا، نبیوں کو باتیں کہیں گئیں، بنی نوع انسان میں سے، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسل میں سے 313 رسولوں یا 314 رسولوں میں سے، اور 5 اولو العزم من الرسل، ان سب میں سے افضل ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کیا نہیں سننا پڑا؟ وہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ نے نہیں سنی، آپ کو نہیں کہی گئی؟ آپ کو پاگل کہا گیا؟ اس سے بڑا بھی کوئی اور الزام ہوگا یا اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ساحر کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا۔ یقین جانیں کہ اتنی عظیم ہستی کے بارے میں کتنے گھٹیا قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے رہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ آپ اپنے کام پر ڈٹے رہے، جو کہتے ہیں کہتے رہو۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو، اپنے ماننے والوں کو
ایک طرح سے آزماتا ہے کہ ان کو ادھر سے ادھر سے تکلیفیں آئیں اور میں دیکھوں کہ یہ قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ حکمت کہ رسولوں کو دشمن، اہل ایمان کو دشمن ہر موقع پہ ہر زمانے میں ملتے رہے، اور اس حکمت الہی کا اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے، ہر نبی کے دشمن بنائے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، یعنی جنوں میں سے بھی دشمن ہیں اور انسانوں میں سے تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے یقیناً یہ بات یہ ہے کہ جنوں سے بھی ہوتے ہوں گے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو طرح طرح کے چکنے چپڑے الفاظ جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ اب شیطان کو وہی کیا کرے گا، شریر کو وہی کیا کرے گا۔ انبیاء کرام اور اہل ایمان کے خلاف وہ گویا کہ باقاعدہ آپس میں پروپیگنڈا کر کے، آپس میں کچھ باتیں طے کر کے، ان کے حوالے سے ان پر الزامات، ان پر طرح طرح کا طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں جو ذکر فرمایا ہے، اگر انبیاء والا کام آپ کریں گے تو آپ پہ الزامات نہیں آئیں گے، اور یہ دعوت و تبلیغ انبیاء کا کام ہے یا نہیں؟ دعوت و تبلیغ انبیاء کا کام ہے، اور یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت میں اپنا حصہ ڈالے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، مولویوں کو نہیں کہا، قرآن نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کی ذات پر ایمان، امر بالمعروف نہی عن المنکر عمل، یہ کرو، یہ فرمایا کہ تم سب کرو، سب امت خیر کے فرد بن جاؤ گے، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو امت خیر کا فرد بننے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ گویا کہ دعوت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، اور جو بھی دعوت دے گا اس کے اللہ رب العزت یقیناً جنوں انس میں سے دشمن بنائے گا، اسے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے کام پہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اعدائے توحید جو ہیں ان کے پاس طرح طرح کے علم بھی ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے پاس یقیناً طرح طرح کے علم بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ باطل فرقہ تو دور کی بات ہے، جتنے غلط کام ہیں ان کاموں والوں کے پاس آپ بیٹھ کے دیکھیں، وہ ثابت کر دیں گے کہ ہمارا کام صحیح ہے۔ کسی انشورنس کمپنی والے کے پاس بیٹھ جائے گی، مثال کے طور پر آپ کو منٹوں میں انشورنس حلال قرار کے دے گا، منٹوں میں ایسے دلائل ادھر سے ادھر سے کہ انشورنس حلال ہے۔ پوری امت کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ انشورنس ساری گیمبلنگ، جوا اور حرام ہے۔ جو خالص سودی بینک کام کر رہے ہیں، کسی بینک والے کے پاس بیٹھ جائیے، آپ کو سارا ثابت کر دے گا کہ یہ بینک صحیح ہے، حلال ہے، اس میں کیا حرام ہے۔ اور اسی طرح کسی باطل عقیدے کے والے کے پاس بیٹھ جائیے، آپ دیکھیں کہ اپنے عقیدے کا ہر آدمی بڑا ماہر ہے سوائے اہل سنت کے۔ یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ اہل سنت اپنے مسائل میں ماہر نہیں ہوتا، اسے معلوم ہے میں اہل سنت ہوں اور بس کافی ہے۔ اور اس سے تھوڑا اور آگے ہو جائیں تو ہمارے خاص طور پر جو مسلک حقہ اہل حدیث مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کو تو اتنی زیادہ پھر پرواہ بھی نہیں رہتی ہے۔ مومن کہتے ہیں جی ہم ایک سالڈ عقیدہ رکھنے والے ہیں، اس سالڈ عقیدے کی ہوا میں ادھر ادھر سے پڑھنا گوارا نہیں کرتے، سیکھنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ دوسرے اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے کام کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، احکام کے بارے میں پڑھیں، سیکھیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ غافر مومن آیت 83 میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، رسول نشانیاں لے کر آئے، رسول تو اللہ رب العزت سے معجزے اور نشانیاں لے کے آئے،
تو وہ کس بات پر خوش ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو علم ہے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے گویا کہ ہمیں اشارہ دیا کہ ان کے پاس طرح طرح کے علم ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو علم کے ساتھ مسلح کرنا چاہیے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات جو ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی راہ میں فصیح بلیغ قسم کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کا توڑ ہمارے پاس ہو، علم کے ساتھ ہو، حجت کے ساتھ ہو۔ لہٰذا اللہ کے دین کو سیکھنا اور اس اسلحہ کے ساتھ مسلح ہونا ہمارا فرض ہے۔ اور ان لوگوں کے امام یعنی یہ جتنے اہل شر ہیں ان کے امام شیطان نے اپنے رب کے سامنے یہ کہا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ یعنی جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے روانہ ہوں گے میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی ان کا اہل بغی اور اہل فساد کا امام شیطان یہ بات اللہ رب العزت کے سامنے کہہ رہا ہے، اور اس کے چیلے کیوں نہ ایسا کریں گے؟ اس کے چیلے بھی لوگوں کو بہکانے بھٹکانے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کریں اور شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے اسلحہ سے لیس کریں۔ اور ان قید شیطان کان ضعیفا، اگر صحیح معنوں میں آپ دل سے کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کر کے ان کے مقابلے کے لیے تیاری کریں تو پھر شیطان کی چالیں جو ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، ان کے مقابلے میں آپ بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اور عام آدمی، موحدین میں سے عام آدمی اگر تھوڑا پڑھ لے، علماء کرام تو الگ سے بات ہے، ایک عام آدمی بھی اگر پڑھ لے تو وہ ہزاروں مشرکوں کے علماء پر غالب آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہماری فوجیں، ہمارے عساکر، ہمارے جیش، ہمارے فوجی ہی غالب آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ فوجی کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو غالب رہنے کی بات جو ہے وہ جمتی نہیں۔ فوجی اسلحہ لے کے نکلے، مدد اللہ کرے گا، اور ان جندنا لہم الغالبون، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جندی، ہماری فوجیں جو ہیں وہی غالب رہیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیف و سنان ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، تلوار لے کے نکلے میدان میں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ہم پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو ہمارے لیے تمام چیزوں کے بیان کے لیے ایک گائیڈ بک بنا کے بھیج دیا ہے۔ ہر چیز اس میں موجود ہے، عقیدہ ہے، دین ہے، دنیا ہے، احکام ہے، اعمال ہیں، ہدایت ہے ہمارے لیے رحمت ہے، اور اہل ایمان مسلمانوں کے لیے وہ خوشخبری ہے۔ اور کوئی باطل اس کتاب اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ کسی بھی طرح کتاب اللہ کو ہرا نہیں سکے گا، بلکہ کتاب اللہ ہی غالب رہے گی ہمیشہ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات کریں گے، کوئی مثال ادھر ادھر سے لائیں گے، ہم حق کے ساتھ اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری چیز سامنے لا دیں گے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، احسن تفسیرا، یعنی سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی دلائل، جو بھی باتیں لائیں گے ہم اس کا رد بہترین طریقے سے۔ اب وہ رد ان کا قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں گے؟ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو نکلے گا۔ ان کی کون سی بات کا کہاں رد ہے، کون سی بات کا رد کس آیت میں ہے، یہ ہمیں ملے گا قرآن کریم کے مطالعہ سے، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے سے۔ تو باطل کا رد کرنے کے لیے
اہل باطل جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے رد کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مجمل یعنی مختصر طریقہ، اور دوسرا ہے مفصل طریقہ۔ جہاں تک مجمل طریقہ ہے وہ بہت ہی فائدہ والا ہے اگر کوئی اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ مجمل طریقہ جو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم کام، بہت عظیم امر اور بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن اگر کوئی سمجھ لے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیات موجود ہیں، ہن ام الکتاب، اصل کتاب وہ ہیں یا کتاب کی اصل وہ آیتیں ہیں جو کہ محکم آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ مشابہ یا متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں، جو محکم آیات ہیں ان سے نظر چکا لیتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، فتنے اور تعویل کے پیچھے لگتے ہوئے یا فتنے یا تعویل کی خاطر وہ صریح احکام پر مبنی آیات محکمات کو چھوڑ کر ان باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کہ مشتبہ امور ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور مشتبہ آیات کی تعویل و تفسیر صحیح معنوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر آپ دور نہ جائیے، الف لام میم لے لیجیے، قرآن کریم کے شروع میں ہی ہے۔ اس کی تفسیر کوئی عالم بیان کرتا ہے یا کوئی عالم کہتا ہے کہ یہ اس کا یہی معنی ہے؟ اللہ نے الف لام میم سے سورۃ البقرہ کو شروع کیا، آگے کتنی صورتیں ہیں، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، کہیں ایک لفظ نون، ایک ہی لفظ ہے پوری آیت، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ۔ اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو نازل کیا، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں معنی نکالنے، قریدنے، یا کوئی ان کو لے کے ہمارے پیچھے لگ جائے کہ بتاؤ اس کا کیا معنی؟ اللہ رب العزت نے یہ کلمات نازل کیے اور وہ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ اللہ عالم بے مراد، جیسا کہ اہل علم نے کہا۔ ایک بات علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ملیں، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ان حروف مقطعات کے فوراً بعد ہی کتاب اللہ کا، وحی کا، تنزیل کا کوئی نہ کوئی لفظ آ جائے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے عربوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم بھی عرب ہو اور میری یہ کتاب بھی عربی میں ہے، اور جس حرفوں کی ایک چھوٹے سے مجموعے سے الف لام با تا سا سے تمہاری زبان بنتی ہے، میری کتاب بھی انہی با تا سے بنی ہوئی ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ ان حروف کے نزول میں چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اللہ نے صریحاً بھی 2-3 مقامات پر کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ، کہیں فرمایا کہ 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لاؤ، کہیں فرمایا کہ ایک صورت ہی لے آؤ، اور ساتھ ہی چیلنج کر دیا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم سارے ایک دوسرے کا مل کر تعاون بھی کر لو، یہ تم سے نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، معنی یہ وہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محکم آیات جو ہیں ان کو لے لو، اور اہل زیغ، اہل فتنہ، جو لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسری باتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ ان کی تعویل و تفسیر اور صحیح معنی مراد کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے، اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ وہ مشتبہ آیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہی کے بارے میں باتیں، انہی کے بارے میں سوال، انہی کے بارے میں کھوج، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ
فاحذروہم، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے اس سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 7 میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سمجھو کہ وہ لوگ ہیں فاحذروہم، تو ان کو اوائڈ کرو، فاحذروہم، ان سے بچو، ان کے ساتھ مغز ماری نہ کرو، بلکہ ان سے اگر کبھی مٹبھیڑ ہو جائے تو ان کو سلام کرو، ایک راستہ لو۔ اور شفاعت حق ہے، شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی، شفاعت تو حق ہے، لیکن شفاعت کو سامنے رکھ کر اب اگر کوئی پیروں فقیروں اور چوروں چکوں لٹیروں آج کل جو ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے وہ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اسی طرح اللہ رب العزت شہید کو شفاعت کا حق دے گا اور دیگر لوگوں کو شفاعت کا حق دے گا۔ اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اب پیروں فقیروں کے کھاتے میں چڑھ جائیں، اور پیروں فقیروں میں سے بھی وہ لوگ، ادھر انبیاء کرام ہیں، شہید ہے، ایک عظیم قسم کے لوگوں کا گروہ ہے جن کو شفاعت اللہ دے گا، اور وہ بھی اللہ اپنی مرضی سے دے گا جس کو چاہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یہ بھی نہیں ہے کہ جو جب چاہے اٹھ کے کسی کی سفارش کر دے گا۔ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ موجود ہیں نا، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جو بڑے دھڑلے سے کہتے رہتے ہیں کہ پل صراط تمہیں ہم پار لگائیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ پل صراط تمہیں ہم پار لگائیں گے۔ یہ دعویٰ کرنے والے اور یہ لوگ جن کے پلے بھی کچھ بھی نہیں، ان میں سے آج کل آپ کے سامنے زانی قسم کے فاسق اور فاجر پیر پکڑے جا رہے ہیں۔ آج کل ٹیلی ویژن ننگا کرتا جا رہا ہے ان پیروں کو، لیکن ہمارا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ہماری پاک و ہند کی جو عوام ہے ان میں سمجھنے اور پھر چند ہی دنوں میں پلٹ جانے کا ایسا رویہ ہے۔ آج دیکھا تھو تھو کرتے ہوئے جوتے مارتے ہوئے نکل رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہیں۔ ان لوگوں کی اس پتلی حالت کے باوجود اب ان لوگوں کی شفاعتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کی شفاعت اس کھاتے میں ڈالنا چاہیں گے۔ شفاعت حق ہے، کہتے ہیں شفاعت حق ہے، اور انبیاء کرام جو ہیں ان کی اللہ کے یہاں منزلت، قدر و منزلت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے وہ مختلف حیلے بہانے بنا کر وہ شروع کر دیتے ہیں اور اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات کی تائید میں یہ آیتیں پیش کرنے لگیں گے کہ شفاعت ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اور ان اللہ ذکر فی کتابہ ان الذین فی قلوبہم زیغ یترکون المحکم، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ محکم آیات کو یا واضح سری احکام کو نہیں لیں گے، وہ الٹی طرف ہی جائیں گے، اور ان کا ملائکہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو عقیدہ رکھتے ہیں یا جس انداز سے وہ ان کو لیتے ہیں کافر، ہیں مشرک، لیکن ان کے ساتھ تعلق جو انہوں نے بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تمہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، شہیدوں کو حق دیا جائے گا، فلاں کو حق دیا جائے گا، یہ ہم جن کو پوج رہے ہیں ان کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے، اور ہم ان کو اللہ کے یہاں اپنا سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، جبکہ اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے ذریعے اپنے شرک کو، ان کلمات کے ذریعے اپنے شرک کو چھپانا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ شفاعت کا حق ان کو حاصل ہے، ہم اسی ذریعے سے ان کو بھی اپنا شفیع بنا لیتے ہیں، شافع بنا لیتے ہیں کہ ہماری یہ سفارش کریں گے، اللہ رب العزت کے ہمیں یہ قریب کر دیں گے۔ اس انداز سے جو آپ کہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ کی اجازت کے سوا کسی کو سفارش کا کوئی حق نہیں، اور آج جو انداز ہمارے یہاں اختیار کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کا حق کسی کو حاصل نہیں؟ وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ شفاعت ان کا حق ہے، وہ جب چاہیں کریں، جس کو چاہیں پار لگائیں، جس کو چاہیں درمیان میں گرائیں،
وہ تو رنگ ہی ایسا لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا کہ جنت ہی ان کے ہاتھ میں، جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ الیکشن ہوا پاکستان کا، بھی جو تازہ الیکشن ہوا ہے، اس میں تو ایک اس پارٹی کے فرد نے عجیب کام کر دیا۔ میرے پاس اس کا وہ اشتہار موجود ہے۔ اس نے اشتہار بانٹا، کہا ووٹ دو جنت لو، ووٹ دو جنت لو۔ اب یہ اس حد تک اپنے آپ کو لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جنت ہے، ہم جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں پلسرات سے پار گزار دیں۔ اور پلسرات سے پار گزارنے کے وعدے کرنے والوں میں سے ایک پیر کا اتفاق سے واقعہ ایک پیش آ گیا۔ کسی گھر میں آدمی کچھ سمجھدار ہو گیا، کسی کو اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، عقیدہ صحیح ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیر صاحب ہمارے آتے ہیں اور ہمیشہ آ کے اس طرح پریشان کر کے جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چارپے پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہ ہے۔ پیر نے آ کے جب اپنی ڈھینگیں ہانکنا شروع کیں، کہا کہ بس ہمیں تم یاد رکھا کرو، وہ جو ان کا نذرانہ ہوتا ہے وہ پہنچاتے رہا کرو، پلسرات سے ہم پار لگائیں گے۔ اس نے سوچا کہ آج پیر صاحب کو میں چیک کر ہی لوں کہ یہ کس پلسرات سے ہمیں پار لگائیں گے۔ کہتا ہے کہ سرکار، اندر سے وہ مسلمان ہو چکا تھا، یعنی اندر سے توحید اس کے اندر آ چکی تھی، لیکن سرکار کو سرکار کہہ کے باہر نکالا، سرکار اللہ رب العزت نے آج اس موسم میں ہماری فصلیں کافی اچھی کر دی ہیں، فصلیں لہلہا اٹھی ہیں، ایک نظر سرکار کی ذرا پڑ جائے تو ہمیں اور برکات حاصل ہو جائیں گی۔ ہیلے بہانے سے اپنے کھیتوں میں لے گیا۔ کھیت کون ہیں؟ چاول کے۔ چاول کے کھیتوں کو جن کا دیہات سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ چاول کے کھیتوں میں پانی اور گارا اور مٹی اور یہ ہر طرف وہی ہوتا ہے، پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ پانی پانی اور گارا گارا۔ اور ایک چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ادھر کے کھیت والے نے درمیان والا راستہ جو ہے اس کو کاٹ کے اپنی پیلی میں شامل کر لیا، ادھر والے نے بھی کر لیا، درمیان میں باریک سا ایک پردہ چھوڑ دی، اور وہ روزانہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عادی ہوتے ہیں، اور کہیں دائیں بائیں بھی ہو جائے تو ان کے کپڑے، ان کا انداز سارا ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیر صاحب کو وہاں پہنچا کے کہتا ہے کہ سرکار تھوڑا آگے ہمارے کھیت ہیں، چند قدم آگے آ جائیے تو ذرا ایک نگاہ ڈال دیجئے۔ اب پیر صاحب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یہاں اس راستے میں سے میں کیسے گزروں گا۔ اب کہتا ہے کہ چلو تم آگے چلو۔ مرید کو آگے لگانا چاہا، اس نے کہا جی اللہ معاف کرے، آپ کے آگے تو میں نہیں چل سکتا نا، آپ آگے چلیں گے۔ پیر صاحب کو آگے لگایا، 2 4 10 قدم پیر صاحب گزرے اور پیر صاحب گارے میں گر گئے۔ اب یہ اس کے اوپر گرا جان بوجھ کے، اور پھر اس نے جو چند کلمات کہے مرید نے، اس نے وہ بڑے مزیدار ہیں پنجابی میں۔ کہتا ہے کہ آئیے ہون دعویٰ پلسرات دا تو بنیا، گھر میں کیا آ رہا ہے کہ میں تو پلسرات سے پار لگاؤں گا۔ آئیے ہون دعویٰ پلسرات دا تو بنیا تے ایڈی وڈی وٹ اتوں ڈگ پیا انیا، یعنی راستہ اچھا بلا تھا اور تو اس سے گر گیا ہے، تم وہ باریک تلوار سے باریک اور کیا کہتے ہیں تلوار سے تیز اور بال سے باریک پلسرات سے کیسے گزارے گا۔ ہمارے یہاں جو اس طرح کے پیر ہیں، یہ محض شفاعت انبیاء، شفاعت شہداء، اس کا آسرا لے کے اپنا کام چلاتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ شفاعت صرف اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ من ذا الذی یشفع، ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ کون ہے جو اس شفاعت کو قبول کرے۔ اور جہاں تک اللہ کے دشمنوں کے یا اہل شرک کے مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، جن اعتراضات کے جوابات جو ہیں وہ اس کتاب میں خاص طور پر دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی اس کے سوا نہ رزق دیتا ہے، نہ کسی کو بنا سکتا ہے، نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، یہ سارے کام تو وہی کرتا ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں، یہ ہمارے جو پاک و ہند والے مشرک ہیں وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا مسلمان مشرک جو ہے وہ دونوں کام، ایک ہے مکے کا مشرک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ تم بشر ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو،
اب دیکھیں انسان کی عقل، جن کے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے اور نبی ہوئے، وہ نبی ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، اور ہمارے یہاں نبی مان لیا ہے، بشر ماننے کو تیار نہیں. اب اس سلسلہ میں گواہی سب سے زیادہ کس کی قبول ہوگی؟ گھر والوں کی یا دوسرے ملک والوں کی؟ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تو بشر ہے، تمہیں نبی نہیں مانتے، اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ نہیں، وہ نبی ہیں، بشر نہیں. تو اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نفع و نقصان کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ان کو یعنی اپنے نفس کو وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو پھر شیخ عبد القادر یا دوسرا کوئی ہوگا تو وہ کیسے نفع نقصان پہنچا سکے گا؟ لیکن میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں اور وہ پرہیزگار ہے. میری سندا نہیں تے اودی موڑدا نہیں، یہ جملہ ہے نا، میری سندا نہیں تے دی موڑدا نہیں، یہ ہماری سنتا نہیں، اور یہ نیک لوگ ہیں، ان کی یہ موڑتا نہیں، انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی اللہ کے یہاں بڑی منزلت ہے، مقام ہے، اور میں اللہ سے اس کے ذریعے مانگتا ہوں کیونکہ اس کی اللہ کے یہاں بڑی منزلت ہے. کہتے ہیں کہ اس کا جواب تو آپ کے سامنے پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ اللہ کے یہاں منزلت ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں تو نبی دم نہیں مار سکتے، یہ شیخ عبد القادر کیا ماریں گے، اور یہ کیا ماریں گے جن کو کل ابھی پکڑ کے لایا گیا. اس بدبخت نے کہا کہ میں نے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ 800 یا 1800 عورت کو حاملہ کر دیا ہے. پیر صاحب نے، یہ پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب اس قسم کے پیروں کو آپ اس شفاعت کے حوالے سے جا کے کہیں گے کہ ہمارے لیے کچھ کرو. کہتے ہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اس کا جواب تو گزر چکا، آپ کے سامنے آ چکا، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قتال کیا، جہاد کیا. وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو رازق جانتے، اللہ کو مالک جانتے، مدبر جانتے، کائنات کو چلانے والا جانتے. اس کے باوجود ان کے ساتھ جہاد کیوں کیا گیا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے. اور یہی معاملہ ہمارے یہاں ان لوگوں نے شروع کر دیا کہ اللہ بھی اور ساتھ ہی غیر اللہ بھی. اور دوسرا شبہ یا دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تم ہمارے پیروں کے بارے میں کیسے فٹ کر دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ تو نازل ہوئیں بتوں کے بارے میں، اور بت پتھر کا، لکڑی ہے، کچھ بھی ہے، ان کو آپ ہمارے پیروں پر کیسے سیٹ کر دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ایک تو یہ دیا گیا جو پہلے ذکر ہوا ہے کہ تم بتوں کو پوجتے ہو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جب کافر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف اپنا سفارشی مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو صرف سفارشی مانتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں مانتے. لیکن جب اس کے ساتھ ہی وہ فرق کرنا چاہتے ہیں، ہمارے فعل کا اور ان کے فعل کا یہ فرق ہے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم بتوں کو نہیں بلکہ ہم تو زندوں سے بات کرتے ہیں، زندوں کو پوجتے ہیں، یہ ہمارے اوپر آپ وہ باتیں کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ یہ کہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، یہ وسیلہ تلاش کرنے کے چکر میں ہیں. سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 57 میں وہ عیسیٰ کو پکارتے ہیں، ان کی والدہ مریم کو پکارتے ہیں، جب کہ عیسیٰ ہوں یا مریم ہوں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی کو کیا وہ نفع نقصان پہنچا سکیں گے.
اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد فرمایا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم وہ تو صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نبی ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ماں ہے وہ بھی کھانا کھاتی ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں آیات کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو کہ یہ کہاں کھجل ہوتے پھرتے ہیں، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ ہم اپنی آیات نشانیاں واضح کر کر کے بتاتے ہیں اور یہ ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تم ان کی کہہ دو کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یعنی تمہارے لیے کیا ہوں گے جو اپنے نفع نقصان کے لیے مالک نہیں ہیں، وہ کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے۔ واللہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ ہے جو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان لوگوں سے یہ باتیں کہو، اور اسی طرح ان کو سورہ سبا کی آیت نمبر 41 کے کلمات جو ہیں وہ یہ بھی سناؤ، یوم یحشرہم جمیعا، اللہ رب العزت جس دن سب کو جمع کر لے گا، ثم یقول للملائکہ، اور پھر ملائکہ سے مخاطب ہو کر اللہ کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تھے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو، ان سارے لوگوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالو، فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا ولی دوست مالک ہے، یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم مومنون، اور یہ اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل کر رکھی ہیں۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ان مشرکوں کو یہ آیت سناؤ۔ اس کے علاوہ آگے آیت سورۃ المائدہ کی 166 بھی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے مخاطب ہو کر کہا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر ہم دونوں کو الہ اور معبود بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں جس چیز کا کوئی حق نہیں رکھتا وہ بات میں کیسے کہوں گا، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں۔ وَإِن كُنْتُ قُلْتُهُ، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہے، ان كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تو تجھے معلوم ہے، تو کہ عالم الغیب ہے، دلوں کی جاننے والا ہے، میں نے ایسی کوئی بات ان کو نہیں کہی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے دل میں ہے تو، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، لیکن میں تیرے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو بہت ہی زیادہ غیب جاننے والا ہے۔ ان آیات کے ذریعے ان مشرکوں کو کہو کہ تم کہاں بہکے پھر رہے ہو، اسے کہو کیا ان بتوں کو جا کے پوجنے یا ان کا ارادہ کرنے سے، ان کی نیت سے، عرفت ان اللہ کفر من قصد الاسنام، جس نے بتوں کا قصد کیا، بتوں کے پاس گیا، ان کی پوجا کی، اللہ رب العزت نے، تو جانتا ہے کہ ان کو کافر قرار دیا۔ وکفر ایضا من قصد الصالحین، جن لوگوں نے، نیک لوگوں نے، صالح لوگوں کی جا کے پوجا کی، عبادت کی، ان سے کچھ مانگا، اللہ نے ان کو بھی کافر قرار دیا۔ وقاتلہم رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا، جنگ کی۔ اب کہتے ہیں کہ اب وہ تیسرا ایک شبہ پیش کر دیں گے کہ کافر تو ان سے مرادیں مانگتے تھے، کافر تو بتوں سے مرادیں مانگتے تھے، جب کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں
کہ نفع نقصان دینے والا مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں مراد صرف اس سے مانگتا ہوں، اور ان نیک صالح لوگ جو ہیں ان سے میں مراد نہیں مانتا، لیکن میں ان کے پاس کیوں جاتا ہوں؟ ارجو من اللہ شفاعتہم، میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے پاس میری شفاعت کر دیں۔ بات پھر وہیں آ گئی، میں مانتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں، لیکن میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ میری اللہ کے پاس سفارش کریں۔ اب اس ان کے شبے کا یا اس اعتراض کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کافروں کا قول سواء بسوا، یعنی جیسے تم باتیں کر رہے ہو ویسی باتیں وہ کافر بھی کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا ولی بنا لیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت ان سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں، ان سے مرادیں نہیں مانگتے، بلکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں اور پھر ہم اللہ سے بات کر سکیں۔ وہ پہلے جو شروع میں کہا کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ بات کافر بھی کہتے رہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں یہ بتایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ مشرکین مکہ اور کفار، ان کا شرک جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اور آج کے ہمارے لوگوں کا شرک جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں سفارشی والی بات نہیں رہی، ہمارے یہاں ان سے مانگتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، قبر والے سے باقاعدہ مرادیں طلب کی جاتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ماحول میں سنتے رہتے ہوں گے، شادی ہوئی 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال گزر گیا، بچے کی امید نہیں لگی، تو آپ کو دائیں بائیں سے مشورے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے تانا تشنی، بلکہ اس سے پہلے مذاق کہ بھائی کوئی خوشخبری، بہو سے کوئی خوشخبری۔ اب بہو بیچاری کہاں سے خوشخبری لائے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پڑوسیوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں بھائی کیا بہو کوئی خوشخبری نہیں لا رہی؟ وہ بھی نہیں۔ یہاں ایک سرکار ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہاں جو بھی گیا کبھی خالی جھولی نہیں آیا۔ یہ مشورہ دے کے آرام سے پڑوسی چلا گیا، 1 کی نہیں مانی، 2 کی نہیں مانی، 3 کی نہیں مانی، پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں یا نہیں؟ بڑے بڑے مضبوط لوگ بھی ڈول جاتے ہیں۔ جب امتحان آتا ہے نا، امتحان کے وقت پاؤں مضبوط رہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مدد ہو تب ہوتا ہے، نہیں تو سروس نہیں مل رہی۔ کئی طرح کے کام وہ لوگ کر گزرتے ہیں جو پہلے اس کو حرام اور منع کہتے رہے۔ اسی طرح یہ شرک ہے، یہ منع ہے، یہ مانتے رہے۔ آج لوگوں نے بار بار کہہ کے یہاں تک کھڑے کر دیا کہ وہاں سے بیٹا ملتا ہے، اور پھر باقاعدہ جس قبر یا جس مزار، وہ تو میرا ہے قبر کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، وہ تو مزار سرکار دربار کہیں تو بات بنتی ہے، جس دربار پہ جاتے ہیں اس دربار والے سے مانگا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ آگے بھیجے، نہ، اس سے مانگا جاتا ہے۔ اور ہماری وہ پنجابی کی ایک مثال بڑی مشہور ہے، میں بار بار پنجابی کا لفظ کوئی نہ کوئی لے آتا ہوں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا انشاءاللہ، میں ترجمہ بھی کرتا ساتھ ساتھ۔ ہماری پنجابی کی مثال مشہور ہے کہ کوئی خاتون کسی مزار پہ گئی اور جا کے یہ مشہور تھا کہ کوئی مرغا لے کے جائے اور اس پہ چڑھاوا چڑھائے تو پھر جو مانگے وہ مل جاتا ہے۔ تو مرغا لیا اپنے بغل میں، مزار پر پہنچ گئی، وہاں جا کے اس مرغے کو ہاتھ میں پکڑا اور اس کی چونچ آگے کر کے نا تو مزار پہ مارتی ہے، للہ ککڑ دے دے پتر، للہ ککڑ دے دے پتر، منتیں کر رہی ہے کہ مرغا لے لو بیٹا دے دو، مرغا لے لو بیٹا دے دو۔ اب بتائیے کہ یہ شفیع بنا کے مانگ رہی ہے یا اسی سے مانگ رہی ہے؟ یہ تو اسی سے مانگ رہی ہے۔
یہ تو مشرکین مکہ کے شرک سے انتہائی بدترین شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا لِلَّهِ زُلْفَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو۔ یہ تو یہاں کا اور وہاں کے شرک کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور ساتھ ہی جو دعا و پکار ہے یہ عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ وہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس کو شرک نہیں سمجھتے، یہاں بیٹھے زور سے یا علی مدد، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے یا نہیں؟ مدد کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ حی قیوم ہے، اس سے مدد مانگنے کا حق بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعرہ مارا یا علی مدد یا علی مدد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا لخت جگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا قریب تھا یا پاکستان؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کربلا قریب پڑتا ہے یا پاکستان قریب پڑتا ہے؟ کربلا قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وفات پائے، دنیا سے انتقال کیے، شہید ہوئے، اس وقت تھوڑی مدت ہوئی تھی یا آج تھوڑی ہوئی ہے؟ وفات بھی قریب ہے، مقام اور قبر بھی قریب ہے، اور اپنے بیٹے کو مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ بیٹا شہید کروا لیا، اسے بچا نہیں سکے۔ پاکستان میں آتے ہیں، اس کو بچا کے جا رہے ہیں، انڈیا میں آتے ہیں، اس کو بچا کے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش والوں کو بچا رہے ہیں۔ ادھر سے ہٹیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نیک آدمی تھے، عالم بھی تھے، کمیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پڑھے لکھے عالم تھے، اور انہوں نے نہیں کہا کہ میری قبر پہ تم نے یہ کام کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ وہ باتیں کریں گے تو پھر بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر میں امریکیوں کو بم مارنے سے روکا۔ بغداد پہ بمباری ہوئی یا نہیں؟ بغداد پر زور بمباری ہوئی، اور ان بدبختوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی۔ وہاں شیخ صاحب، حتیٰ کہ یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ اس کے کچھ چھوٹے موٹے ٹکڑے بموں کے شیخ صاحب کے مزار تک بھی پہنچے اور لگے۔ شیخ صاحب اپنا مزار نہیں بچا سکے، شیخ صاحب اپنا شہر نہیں بچا سکے، اور ہمارے یہاں اتنا مشہور رہا 65 کی جنگ میں، 65 کی جنگ میں اتنی کہانیاں آئیں، جی انڈیا کا بمبار آ رہا تھا، لاہور پہ بم پھینکا، شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسے پکڑا اور راوی میں ڈال دیا۔ راوی اتفاق سے لاہور کے ساتھ سے گزر رہی ہے، بلکہ لاہور کے وسط سے گزر رہی۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت 65 میں پاکستان کا اتنا ڈیفنس اور دفاع کرتے رہے، اور اپنے شہر کے لیے کیا ہوا؟ حضرت علی کا واقعہ لے لیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کسی کا لے لیں، ہمارے مشرکوں کا تو انداز ہی بڑا عجیب ہو چکا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کچھ اور بات تھے، اور چیز تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 3 شبہات کو اچھی طرح دیکھ لیں، یہ سب سے بڑے ان کے شبہات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے، یہ ان کے سب سے بڑے بڑے شبہات ہیں مشرکین کے، جبکہ ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا باقاعدہ رد کر رکھا ہے۔ دعا و پکار، کہتے ہیں کہ انا لا اعبد الا اللہ، میں تو عبادت صرف اللہ کی ہی کرتا ہوں، اور یہ جو میں ان کو پکارتا ہوں، ان سے التجائے کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر وہ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہ پکار جو ہے یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اسے کہو کہ تو اس بات کا اقرار تو کرتا ہے کہ اللہ نے تجھ پر عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا فرض کیا ہے، صرف اللہ کی بات کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ جب وہ کہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تو پھر اسے کہو کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے تم پر یہ فرض کیا ہے کہ عبادت صرف اسی اللہ کی کرو، اور یہ صرف اسی کا تم پر حق ہے، اور
اگر تو عبادت کو نہیں جانتا، نہ تو عبادت کی اقسام کو جانتا ہے، تو پھر اسے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ کہنا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان کو یہ کہو فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلَا أَنْوَاعَهَا فَبَيِّنْهَا لَهُ، اگر وہ عبادت کی قسمیں نہیں جانتا اسے بتاؤ کہ یہ پکارنا بھی عبادت ہے، اس کے علم میں نہیں ہے تو اسے بتاؤ کہ یہ پکارنا بھی عبادت ہے، اور ساتھ ہی اسے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کے سناؤ جس میں اللہ رب العزت نے دعا و پکار کو عبادت کہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اللہ کو تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور خفیہ طریقے سے، انہ لا یحب المعتدین، اور وہ اعتداء کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ انہیں تم یہ سمجھاؤ کہ عبادت کی کون کون کی اقسام ہیں، اور انہی اقسام میں سے ایک قسم یہ دعا و پکار بھی ہے۔ اور جب تم یہ بات اسے سمجھا دیتے ہو تو پھر ساتھ ہی یہ کہو کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ دعا و پکار اللہ کی عبادت ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ یہ بات مانے گا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر اسے بتاؤ کہ میری عبادت نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا و پکار، دعا مانگنا، پکارنا اور ساتھ ہی دعا مانگنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جب دعا مانگنے کو اللہ کی عبادت قبول کر لے تو اسے یہ بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے نا، دعا مخ العبادہ۔ اس روایت کی سند پر بعض اہل علم نے کلام کیا، جبکہ اس سے صحیح تر سند والی دوسری حدیث موجود ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اسے یہ بتاؤ کہ دعا عین عبادت ہے، پکارنا عین عبادت ہے، اور تم اس کو مانتے بھی ہو۔ اور جب تم اس کو مانتے ہو کہ دعا پکار صرف اللہ کی یہ عبادت ہے، تو پھر غیر اللہ کو کیوں شب و روز پکارتے ہو؟ دن کو بھی یا علی مدد، رات کو بھی یا مدد، اٹھتے ہوئے یا پیر استاد۔ ایک نیا جملہ بھی ہے یہ ہمارے یہاں، یا پیر استاد۔ کام کرنے کے لیے اٹھے اور پہلے پیر استاد پتہ نہیں کہاں ہے، کون ہے، لیکن یہ جملہ پکایا یا پیر استاد، کام کرنے سے پہلے یہ ندائے غیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ صریحاً ندائے غیر اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسے سمجھاؤ کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ دن رات اللہ کو تم اللہ کو دن رات پکارتے ہو، خوف اور لالچ، اللہ سے لالچ کے ساتھ، طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور پھر تم نے اس حاجت میں نبی کو بھی پکار لیا، اللہ کو بھی پکارتے ہو، پھر نبی کو بھی پکار لیا، کسی دوسرے کو بھی پکار لیا۔ تو کیا اس طرح تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا نہیں کیا؟ مشرک سے پوچھیں کہ ادھر اللہ عبادت کہتے ہو کہ دعا عبادت ہے اللہ کی، اور کبھی نبی کو پکار لیتے ہو دعا کرتے ہوئے، اور کبھی غیر نبی کو پکار لیتے ہو، کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں ہے۔ اب اسے کہو جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی، اب دوسری طرف آ جائیں کہ قربانی بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، اور باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اللہ رب العزت کے لیے اور قربانی کرو۔ سورۃ الکوثر میں ہے، اللہ رب العزت کے لیے قربانی کر کے، اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے آپ نے یہ اسے عبادت قرار دیا، عبادت اسے تم مانتے ہو، تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے اور نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر وہ یہ بات مان لیتا ہے تو آپ اسے بتاؤ کہ تم یہی بات جو قربانی گھر میں کرتے ہو اللہ کے لیے، اور وہی بکرا اگلی مرتبہ اٹھا کے لے جاتے ہو پیر کے دربار پر، تو کیا یہ عبادت شمار ہوگی غیر اللہ کی یا نہیں؟ غیر اللہ کی عبادت ہوئی یا نہیں؟ قربانی اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت اس کے لیے خاص ہے۔ جب یہ قربانی غیر اللہ کے لیے غیر کے مزار پہ جا کے کریں گے تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی، اور پھر یہ شرک شمار ہوگا۔ اگر غیر اللہ کے لیے وہ نبی ہو، وہ جن ہو، یا چاہے کوئی بھی ہو، جب تم اس کے لیے جانور ذبح کرو گے
تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اور یہ بات بھی اسے ماننی پڑے گی کہ واقعی میں نے یہ بات ایسے کی ہے۔ اسی طرح دوسرے جواب کے طور پر اسے یہ کہو کہ مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں باقاعدہ قرآن نازل کر دیا ہے کہ وہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، لات وغیرہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیا یہ بات قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ باقی یہ بات قرآن کریم میں ہے۔ اب اسے کہو کہ کیا ان کی عبادت ان لوگوں کو جو پوجتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے وہ کیا اس کے سوا کچھ اور تھی کہ وہ ان کو پکارتے تھے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے، ان سے التجائیں کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے نا مشرکین مکہ۔ تو یہی تم آج سارا کچھ تم کر رہے ہو، تو کیا تمہارا یہ فعل شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس طرح ان کو یہ ساری بات کہیں تو وہ اس بات کو سمجھیں گے، اور انہیں پھر ساتھ ہی شفاعت، جس بات کو لے کر وہ اتنے بڑے گھپلے میں آ چکے ہیں، شفاعت شرعی کیا ہے اور شفاعت شرکیہ کیا ہے؟ کچھ کہنا چاہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بات کو، جیسے میں نے درمیان میں ایک بات ذکر کی ہے کہ ہر آدمی اپنے کام کے لیے دلائل رکھتا ہے، ہر آدمی اپنے فن کے بارے میں دلائل رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں لے جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یہی کہتے ہیں نا۔ اب ایصال ثواب لاہور جا کے ہی ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا۔ گھر میں جانور ذبح کرو، ایصال ثواب ہمیں حجویری کو کرنا ہے، کرو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ قبرستان پہ جانور کا، یا مزار شریف کہیں، مزار شریف، دربار شریف پہ جانور کا لے جانا ہی اسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے برابر ہے۔ اب اس کو مانے گا یا نہ مانے گا وہ بات الگ ہے۔ آگے شفاعت کی صحیح شرعی تعریف کیا ہے، یا صحیح شرعی شفاعت کیا ہے اور شرکیہ شفاعت کیا ہے، اس سے انشاءاللہ نماز کے بعد بات شروع کریں۔